بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ حکومت الہی قرآن کریم میں موضوع گفتگو ہے، سلسلہ گفتگو ماہ مبارک رمضان میں، اور عرض کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک جامع و مکمل نظام ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے۔ قرآن منشور ہدایت ہے، اور اس جامع منشور ہدایت کا مرکز انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے حکومت کو قرار دیا ہے، حکومت الہی۔ اس لیے تمام انبیاء و تمام پیروان انبیاء و تمام امتیں مامور ہیں نظام الہی و حکومت الہی قائم کریں، اور حکومت الہی کے ذریعے سے مقصد ہدایت حاصل کریں۔ لیکن جن مشکلات سے اسلام سے پہلے کے ادیان دوچار ہوئے ہیں، اسلام بھی بعد میں تقریباً ان مشکلات سے دوچار ہوا، اور ان میں سے ایک مشکل یہ پیش آئی کہ دین کا جو ہدایت کا اصلی حصہ تھا اسے چھوڑ دیا گیا، فراموش کر دیا گیا مختلف وجوہات کی بنا پر، اور ایک خاص عبادات کا حصہ یا محدود تعلیمات کا حصہ اسے بعنوان دین اپنایا گیا، پھیلایا گیا اور اس کی ترویج کی گئی ہے۔ اس وجہ سے آج اگر دیکھیں تو ہر مسلمان کسی بھی فرقے و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ذہن میں نظام الہی و حکومت الہی کا کوئی تصور نہیں ہے، چونکہ اسے بتایا نہیں گیا۔ صدیوں سے جو موضوع متروک رہا ہو، مہجور رہا ہو، اسے چھوڑ دیا گیا ہو، صدیوں بعد توقع نہیں ہونی چاہیے کہ مسلمان و مومنین اس موضوع کے معتقد ہوں گے اور اس موضوع کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کر رہے ہوں گے، بلکہ اس کے برعکس صدیوں میں کوشش یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو قانع کیا جائے، کسی طرح سے راضی کیا جائے غیر الہی حکومتوں میں رہنے کے لیے، غیر الہی حکومتوں کو ماننے کے لیے، غیر الہی نظاموں کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے، غیر الہی نظاموں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، ان کا حصہ بننے کے لیے، ان کا جز بننے کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ان کو مائل کیا گیا ہے۔ زیادہ کوششیں اس طرف صرف ہوئی ہیں، اس دین کے نام پر جس دین میں غیر الہی نظام کو طاغوتی نظام کہا گیا ہے، اور جس دین کا حکم یہ ہے کہ آپ کو طاغوت کا انکار کرنا ہے، غیر الہی نظام کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، مبارزہ کرنا ہے، اور اس سے اجتناب برتنا ہے آپ نے۔ لیکن عملی طور پر الٹ ہوا، جس سے انکار کرنا تھا اس کا اقرار کیا ہے، اور جس کا اقرار کرنا تھا آج اس کے منکر ہیں۔ آپ بہت سارے اہل علم سے پوچھیں نظام الہی و حکومت الہی، مثلا زمانہ غیبت کبریٰ میں کسی شیعہ سے پوچھیں، اہل علم سے، کہ شیعہ کے پاس کیا نظام ہے آج کے دور کے لیے؟ کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ کہیں گے امام آئیں گے تو پھر کچھ ہوگا۔ کوئی نظام نہیں ہے۔ جس کا اقرار کرنا تھا اس کا انکار کر رہے ہیں، اور جس کا انکار کرنا تھا اس کے معتقد ہیں، اس کے پابند ہیں، اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے اسلام کے ساتھ و مسلمین کے ساتھ اور مختلف نسلوں کے ساتھ۔ اسلام کا نظام جب تک متعارف نہیں ہوتا، پیش نہیں کیا جاتا اور اسے سمجھا نہیں جاتا، اس ذلت و رسوائی و پسماندگی سے جس کا آج مسلمان شکار ہیں، اس سے قطعاً باہر نہیں آ سکتے۔ مسلمان سارے پڑھ لکھ جائیں، مسلمان سارے باروزگار ہو جائیں،
मुसलमानों सबको मुलाजमत मिल जाए, सब फर तोते की तरह इंग्लिश बोलते हों और सब के सब सरमायादार बन जाएं, फिर भी इस ज़िल्लत से बाहर नहीं आ सकते जब तक इलाही निज़ाम व इलाही हुकूमत कायम नहीं करते। जब तक ताकत का मरकज़ और हिदायत का मरकज़ इनके पास नहीं आता, उस वक्त तक ज़िल्लत और रुसवाई से बाहर नहीं आ सकते। इस वक्त ताकत का मरकज़ दुश्मन के पास है, दुश्मनाने दीन के पास है, और उसके अंदर छोटे छोटे शोबे मुसलमानों ने बना रखे हैं। यानी यूँ समझें कि जैसे एयरपोर्ट या कोई फैक्ट्री या कोई बड़ी जगह, बड़ी कॉलोनी, उसका मालिक कोई और हो और हमें वहाँ पर खोखा बनाने की इजाज़त दे। आप पान का खोखा बना सकते हो, आप चाय का खोखा बना सकते हो, आप यहाँ सिगरेट बेच सकते हो, आप यहाँ पर अपनी किताबें बेच सकते हो, ठीक है, यहाँ हम आपको इजाज़त देते हैं। और हम इसी पर खुश हैं कि हमारा पान बिक रहा है, हमारी चाय बिक रही है, हमारी किताब बिक रही है। इससे मुसलमान खुश हो जाते हैं, जबकि असल जो ग्राउंड है उसके मालिक नहीं हैं आप। अगर हमें खोखा बनाने की इजाज़त दे दी जाए, अल्लामा इकबाल ने इसी तरह मुतवज्जे किया मुसलमानान हिंद को, बरे सग़ीर के मुसलमानों को। वही शेर जो बाहर लिखा हुआ है और यकीनन अब आपको हिफ्ज़ हो जाना चाहिए, मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। यही हुआ, बरे सग़ीर में उन्हें खोखा बनाने की इजाज़त दी गई कि अपना मजहबी खोखा बना लो। ये बना के बहुत खुश हैं। हमारा एक मस्जिद है, हमारी एक इमाम बारगाह है, उसमें बड़ा मजलसें होती हैं, उसमें बड़ा चर्चा होता है, सारा साल यूँ होता है। जब अपनी कारकर्दगी बताते हैं बाज़ लोग, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दे दिया है, जबकि असल प्लाट इनका नहीं है, असल शहर इनका नहीं है, असल मुल्क इनका नहीं है। और उसमें खोखा बनाने के लिए भी हज़ार जतन इनको करना पड़े, उसका लाइसेंस लेने के लिए भी हज़ार जतन इनको करना पड़े। इससे नहीं कोई कौम इज़्ज़त और सरफराजी और कामयाबी तक पहुँचती जब तक उसको असल ताकत का मंबा उसके हाथ में ना आए। और खुदावंद ताला ने कतअन ये निज़ाम नहीं बनाया कि ताकत का सरचश्मा तागूतों के हाथ में हो और तागूतों के ज़ेर साया तुम अपने छोटे छोटे अड्डे बनाकर कोई मदरसा बना ले, कोई मस्जिद बना ले, कोई इमाम बारगाह बना ले, कोई लाइब्रेरी बना ले, कोई अंजुमन बना ले, कोई दफ्तर बना ले, कोई पब्लिकेशन बना ले, कोई फ़लाँ कर ले और खुश हों कि हम बड़ा दीन का काम कर रहे हैं और माशाअल्लाह दीन इस्लाम तरक्की कर रहा है और तशय्यो बड़ी पेशरफ्त में है और बड़ा ज़ोर है तशय्यो का। इस तवहुम से निकलने के लिए बहुत कोशिश की ज़रूरत है, आगाही व बेदारी की ज़रूरत है कि जब तक असल सरजमीन किसी और के पास है, असल ताकत का सरचश्मा किसी और के पास है, सिस्टम किसी और के पास है और उस सिस्टम में उन्होंने रहम करके आपको चंद दिन के लिए किसी चीज़ की इजाज़त दे दी है, ये एक कौम के ऊपर एहसान नहीं है। लेकिन हमें खुश रखा गया इन्हीं कामों पे, इन्हीं चीज़ों पे हमें खुश रखा गया और सदियों से अभी तक खुश चले आ रहे हैं। और इन्हीं कामों से खुशी ये है कि जन्नत सारी हमारी है, जन्नत के हम बिला शरीक मालिक हैं और अंदर जाते ही गेट बंद कर देंगे हम और न किसी मुसलमान न गैर मुसलमान को घुसने नहीं देंगे। क्यों कि एक तागूती निज़ाम में हमने पान बेचे हैं, वहाँ पर इतना बड़ा काम हमने किया है दुनिया में, तो इसके बदले में ये सारी जन्नत हमारी हो जानी चाहिए। अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन के लिए निज़ाम मुकर्रर किया है, पूरी बशरियत के लिए निज़ाम मुकर्रर किया है और जब तक ये पूरा आलमी व आलमीनी निज़ाम कायम नहीं हो जाता उस वक़्त मुसलमान ने अपना फ़रीज़ा अदा नहीं किया। न उलमा ने, न मुबल्लिगीन ने, न बड़ों ने, न छोटों ने। अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सारे हमने सरगर्मियाँ बना रखी हैं, लेकिन ये खुशी हमारी थोड़ी देर के लिए होगी। जब असल मंज़र सामने आएगा फिर हमें पता होगा कि हमने कुछ भी नहीं किया। कुरान मजीद की एक आयत है कि क्या आपको वो लोग बताएं कि जो बहुत खुश हैं और नाकर्दा कामों के ऊपर भी तारीफ़ सुनना चाहते हैं अपनी, जो कुछ उन्होंने नहीं किया उस पर भी तवक्को रखते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें, कसीदे पढ़ें कि वाह वाह कौम को कहाँ पहुँचा दिया आपने,
قوم کے لیے کیا خدمات کی ہیں آپ نے، کہ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کیا اس پر بھی ہماری تعریف کی جائے، ہمارے کھاتے میں وہ کارکردگی لکھی جائے۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں جہاں ایک قوم کی حیات و بقا کا مسئلہ ہو، جیسے کل شب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمل صالح ہر زمانہ بتاتا ہے، ہر زمانے کے حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت عمل صالح کیا ہے۔ اگر ایک طرف امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہو اور ہم موم بتیاں لے کے کھڑے ہوں کہ شمر فارغ ہو جائے تاکہ بعد میں جا کے اپنا کام کروں، میرا فریضہ کیا ہے کہ امام حسین شہید ہو جائیں اور شمر اپنا کام کر دے، پھر ایک مزار بن جائے، اس مزار پہ جا کر میں موم بتی جلاؤں اور اس موم بتی کے بدلے میں ساری جنت مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ ہم نے اپنے لیے اعزاز بنایا ہوا ہے، لہٰذا ہم تمام دنیا کے شمر کی کارکردگی کے منتظر ہیں کہ یہ اپنی کارروائی کر لیں، پھر مزار بن جائیں، مثلا شہید ہو جائیں، پھر ہم ان کے لیے کوئی احتجاج کریں، پھر ہم ان کے لیے چندے جمع کریں، پھر ان کے لیے ہم بہت سارے کام کریں، بہت سارے لوگ یتیم ہو جائیں، پھر ان یتیموں کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جائیں، پھر ان کے لیے مدد کے لیے کوئی تنظیم بنائیں گے، ان کے مدد کی جائے گی۔ ہم اس کے منتظر ہیں کہ شمر اپنا کام کر لے اور ہم پھر جا کر مزاروں پہ موم بتیاں جلائیں۔ یہ نہیں ہے فریضہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ شمر سے میدان چھین لو، کوئی شمر اس کو موقع نہ ملے کہ وہ آ کر اپنا خنجر دین پہ چلائے، دین کے رہبر پہ چلائے، دین کے امام پہ چلائے۔ در حقیقت شمر کو موقع تمام امت اسلامیہ نے دیا ہے، جو اس وقت کے مسلمان تھے ان سب نے شمر کو موقع دیا ہے کہ شمر اپنا کام کرے۔ ٹھیک ہے، ہم بصرہ میں رہیں گے، ہم مدینہ میں رہیں گے، ہم مکہ میں رہیں گے، ہم حج کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم بہت کچھ کریں گے، شمر کو اپنا کام کرنے دو، جب کر جائے گا پھر ہم پہنچ جائیں گے، پھر بڑا خوبصورت شاندار باشکوہ مزار بنائیں گے اور پھر اس کو آباد کریں گے، اس مزار کے سونے کے دروازے لگائیں گے، پھر اس میں ہر سال زیارت کے لیے جائیں گے۔ شمر کو اپنا کام کرنے دو آپ۔ یہ نہیں ہے فریضہ کہ طاغوتوں کے حوالے کر دیں آپ قومیں، طاغوت ظلم و ستم ڈھائیں اور ویرانی مچائیں اور پھر اس ویرانی پر آ کر ہم ثواب کے کام شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے دین، یہ ہمارا اپنا خود ساختہ دین ہے۔ کسی شمر کو، کسی طاغوت کو میدان نہ دو، میدان چھین لو ان سے، خصوصاً طاقت کے میدان، قدرت کے میدان، پاور کے میدان ان کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم قوت حاصل کرو، جتنی زیادہ ممکن ہے تم قوت حاصل کرو۔ حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا، واجب ہے، فریضہ ہے۔ ابھی ہمارا جھگڑا وضو پر ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ۔ اب اس میں جھگڑا ہے، یہ ایدیکم کو کونی سے دھوئیں یا ناخن سے دھوئیں، کیوں جی کہ یہ حکم ہے، وَامْسَحُوا وَاغْسِلُوا، یہ واجب ہیں، حکم ہیں، اور ان احکام کو کیسے بجا لائیں، کونیاں اوپر سے جو یا نیچے سے، اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں، در حالی کہ وَأَعِدُّوا، تیار ہو، آمادہ ہو اور کرو۔ کیا تیار کرو؟ قوت و طاقت تیار کرو، اپنی بھرپور طاقت بنو آپ۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی طاقت ممکن ہے حاصل کرنا اتنی طاقت حاصل کرو تم۔ اور طاقت کا مرکز حکومت ہے، سیاسی طاقت۔ اگر یہ طاقت آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، طاقت کا مرکز آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، آپ باقی جو مرضی ہے جمع کریں، اکٹھے کریں، وہ طاقت شمار نہیں ہوتی، اس کو بالکل طاقت نہیں کہتے۔ اگر آپ کے پاس طاقت کا سرچشمہ و طاقت کا مرکز اگر آپ کے پاس نہیں ہے، بہت دور ہیں عزیزان ہم حقیقی دین سے، ناب دین سے، دین ناب سے بہت فاصلے پہ چلے گئے ہیں، کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ امام خمینی امام امت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ
اسلام گم شدہ است، اسلام کھو چکا ہے، گم ہو گیا ہے. نہ کہ انگلینڈ میں گم ہو گیا، امریکہ میں گم ہو گیا، افریقہ میں گم ہو گیا، جنگلوں میں گم ہو گیا، انڈیا میں گم ہو گیا ہے، بلکہ علمی حوضوں کو کہتے تھے، حوضہ علمیہ کو کہتے تھے کہ اسلام تمہارے ہاتھ سے گم ہو چکا ہے. حوضہ قم، حوضہ نجف، اور تمام مسلمان سنی بھی اور شیعہ بھی سب کو امام فرماتے تھے تمہارے ہاتھ سے اسلام کھو چکا ہے، نکل گیا ہے، اور اب جو تمہارے ہاتھ میں دین کے نام پر کچھ رہ گیا ہے یہ حقیقت دین نہیں ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ میں باقی ہے. جیسے ہمارے ساتھ وہ لطیفہ ہو رہا ہے کہ چوروں نے گاڑی چھین لی ایک آدمی سے، اور گاڑی چھین کے لے گئے، اور وہ خوش تھا، پریشان نہیں تھا. تو لوگوں نے پوچھا گھبرائی نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، شور نہیں مچایا؟ کہتا ہے پرواہ نہیں ہے، اگر وہ گاڑی لے گئے تو کاغذات تو میرے پاس ہیں گاڑی کے، بس ہمارے پاس یہ ہے کہ سب کچھ میدان دشمن لے گیا ہے، طاقت دشمن کے پاس ہے اور حکومت دشمن کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، کاغذات ہمارے پاس ہیں. یہ کاغذات ہم حوالے دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ جس طرح بہت سارے لوگوں کے زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، رجسٹریاں ان کے نام پر ہیں اور وہ اسی پہ خوش ہیں. مثلا بڑے بڑے گدھا ایسے دیکھے ہوں گے آپ نے، ان کی جیبوں میں تصویریں پڑی ہوئی ہیں کہ یہ لکھنؤ کی ہماری کوٹھی تھی، بنگلہ تھا ہمارا، حویلی. ابھی ہم ٹھیک ہے پل کے نیچے کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں، ابھی رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ابھی ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ابھی نسوار و پان کے بھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن فوراً جیب سے تصویر نکال کے دکھائیں گے اس حویلی کے مالک تھے اور رجسٹری ابھی بھی ہمارے نام ہے اس کی. اسی پہ خوش ہیں ہم کہ رجسٹریاں ہمارے نام ہیں. نہ عزیزان، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اگر میدان ہم سے لے لیا گیا ہے تو کاغذات پہ خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میدان کو اپنے اختیار میں لو، کنٹرول میں لو. وہ دین، جس دین کی تعلیمات میں سری حکم یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ضعیف نہ بنو، لا تہنوا، کمزوری مت دکھاؤ، وہن مت دکھاؤ. ضعیف ہونا دین کی نگاہ میں جرم ہے، گناہ ہے ضعیف ہو کر رہنا، کمزور ہو کر رہنا. لا تہنوا، وہن نہ دکھاؤ تم. لیکن ہمیں جو دین سکھایا گیا اس میں کمزور ہونا جنت کے لیے ضروری ہے، ورنہ حور ملتی نہیں ہے. جب تک انسان کمزور نہ ہو، جب تک اس نے ہر آدمی سے تھپڑ نہ کھائے ہوئے ہوں، اس وقت تک حور اس کو پوچھے گی کہ تو کتنا ذلیل رہا ہے. اگر وہ بتائے پیمانہ کہ اتنے 10% ذلیل، تو وہ کہے گی نکل جا، تو میرے قابل نہیں ہے، مجھے 100% ذلیل چاہیے. نہ عزیزان ایمان، یہ نہیں ہے کہ ذلت سے ہمیں جنت ملے گی، کمزوری کے نتیجے میں جنت ملے گی، وہن اور رسوائی کے نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی. خدا نے دنیا و آخرت کی کامیابی کے راستے قرآن میں واضح طور پر کھول کے بیان کیے ہیں. بعض جگہ خوب یہی گفتگو اس کے مشابہ پیش ہوتی ہے قرآن مجید کی آیات. مجھے یاد ہے ایک جوان بڑے تعجب سے پوچھنے لگا کہ قرآن میں اتنی صراحت ہے ہر چیزوں کی، بھلے اتنی صراحت ہے، ہر چیز اتنی واضح کر کے بیان کی گئی ہے. تو پھر کہنے لگا کہ یہ آج تک یہ پڑھی نہیں یہ آیات کسی نے، یہ صراحت کسی نے نہیں دیکھی. کیوں نہیں دیکھی؟ انہوں نے دیکھی ہے، لیکن اس صراحت سے فالیں نکالی ہیں، اس صراحت سے استخارے نکالے ہیں، اس صراحت کو اور کاموں کے لیے استعمال کیا ہے. جس طرح کسی قوم کے پاس طاقت ہو، پاکستان ایٹمی طاقت ہے اور بجلی نہیں ہے ملک کے اندر. یہ ایک دنیا کا بالکل عجیب لطیفہ ہے پاکستان، کہ ایک تنزیہ کسی رائٹر نے آرٹیکل لکھا چند روز قبل کہ اگر پاکستان نہ ہوتا دنیا بور ہو جاتی. واقعی بور ہو جاتی دنیا، چونکہ اس میں دلچسپی کا کوئی سامان نہ ہوتا. یہ ساری رونقیں پاکستان کی وجہ سے ہیں، ورنہ لوگ بور ہو جاتے. وہ عجیب لطیفہ ہے، ایٹمی طاقت ہے اور اس وقت دنیا میں بجلی کی پیداوار کے لیے سب سے بہترین سورس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. سب سے، جس ملک کے پاس ایٹمی پاور ہے وہاں تو بجلی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ساری دنیا کو سپلائی کرے. تمام ترقی یافتہ ممالک ایٹمی طاقت سے بجلی پیدا کر رہے ہیں.
اس ملک کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے، ایٹمی طاقت موجود ہے، اور ملک میں بجلی نہیں ہے۔ اور یہی حال دین و مذہب میں بھی ہے۔ ایٹم سے زیادہ طاقت مذہبیوں کے پاس ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی سے زیادہ بڑی طاقت تشیع کے پاس ہے۔ حقیقتاً تشیع کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، لیکن یہی تشیع، اس کی حالت پاکستان سے بھی بدتر ہوئی ہے، اور یہ لائسنس میں SHO کا محتاج ہے۔ اتنی طاقت جس کے پاس موجود ہے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس وقت مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، چونکہ اس کو ذلت کا راستہ دکھایا گیا ہے اور عزت کا راستہ نہیں بتلایا گیا۔ نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ حکومت نظام الہی کے سائے میں انسان ہدایت پا سکتا ہے، اور اگر نظام الہی نہ ہو ممکن نہیں ہے ہدایت۔ ممکن ہے سعادت مل جائے انسان کو، سعادت، خوشحال زندگی مل سکتی ہے، لیکن ہدایت نہیں پا سکتا انسان، مقصد خلقت تک نہیں پہنچ سکتا انسان۔ صرف اس خوشحال زندگی میں غرق ہو سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے۔ جس طرح کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں سوئمنگ پول بنائے ہیں اور انہی میں ڈوبے ہیں، خود مرے بھی وہیں پر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے، یہ ان شہداء کی تعداد زیادہ ہے، جو اپنے باتھ روم میں سلپ ہو کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ، باتھ روم بنایا انہوں نے بڑا مہنگا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ٹائلیں لگائیں، اور اتنے مہنگے باتھ روم میں جو ہی گئے سلپ ہوئے، وہیں پر سر لگا زمین پر اور اللہ کو پیارے ہو گئی۔ خوب یہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی غریب ٹوائلٹ میں گر کے نہیں مرا ہوگا، چونکہ اول تو ٹوائلٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو وہ سلپ نہیں ہوتا، چونکہ اس میں ٹائلیں نہیں ہوتی، اس میں اینٹ لگی ہوتی ہے یا اس میں رف سیمنٹ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سلپ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی بھی کسی فقیر کو یہ نہیں سنا ہوگا کہ وہ سلپ ہو کے دنیا سے چلا گیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو شہدائے حمام ہیں، حمام میں سلپ ہو کے مر گئے، اپنے ہی بنائے ہوئے قیمتی گاڑی خریدی، اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر گئے ہیں، سوئمنگ پول بنایا اسی میں ڈوب کے مر گئے ہیں۔ خوشحال زندگی ڈبونے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور غرق بہت ہیں خوشحال زندگی میں۔ خوشحال زندگی میں بدحال ترین انسان رہتے ہیں، خوشحال گھرانوں میں بدترین و بدحال ترین انسان زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہدایت اصل ہے، محور ہے، وہ ہدایت بغیر نظام الہی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے نظام الہی کے لیے جو پروسیس مقرر کیا ہے، جو مرحلہ وار عمل ذکر کیا ہے، اس میں سب سے پہلے انکار ہے طاغوت کا، غیر الہی نظام کا انکار ہے۔ اگر غیر الہی نظام کو نہ چھوڑا جائے، اس سے دم باندھی جائے، وہ سخت باندھ لی جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے، دین کو بھی استعمال کر کے طاغوتی نظام کو حفظ کیا جائے، الہی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ پہلے ضروری ہے طاغوتی نظام و غیر الہی نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کہ اشارہ ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کا نام ہے، لا کا نام ہے۔ غیر الہی و طاغوتی نظام کو لا کہیں، اس کا انکار کریں، جس کی تفسیر قرآن نے بہت واضح طور پر بیان فرمائی ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ متعدد آیات ہیں جن میں سے بہت ساری آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، پڑھی ہیں، ان میں سے چند آیات اور ہیں جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان ہوں گی۔ ان میں آخری آیت جو بیان ہوئی تھی ظاہراً سورہ توبہ کی تھی۔ آخری آیت لگتا ہے کہیں اور بیان کی تھی۔ آخری آیت اس کا ریفرنس کیا تھا، کہاں، کون سا شمارہ ہے، کس سورہ کی ہے؟ سورہ توبہ۔
ماشاء اللہ یہ حافظہ آپ کا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے، سوراخ نہ ہو جائے کہیں اس کا۔ سورہ مبارکہ یوسف میں اگلا مورد ہے، وہ اگلا نمونہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن مجید میں جو اس آیا کا مرکز ہے وہ محور ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں حضرت یوسف کا ماجرا آپ سب کے ذہن میں ہے، ہدایت کا ایک بہت اہم باب ہے، ایک چیپٹر ہے سورہ یوسف، یا حضرت یوسف کا واقعہ و قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مومنین کو و مخاطبین قرآن کو و اہل ایمان کو ہدایت کی ہے، اور بہت ہدایت کا عظیم منبع ہے یہ داستان، تاریخی و قرآنی داستان، جس میں جیسے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے لیکن اسے بجلی نہیں بنا رہے، بلکہ خود وہ خطرے میں ہے کہ طالبان کہیں اٹھا کر نہ لے جائیں۔ تمام دنیا ایٹمی بم بنا کر، ایٹمی ہتھیار بنا کر محفوظ ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہیں، خود یہ ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہیں، ہر لحظے خطرہ ہے کہ کوئی بن لادن اٹھا کر اس کو نہ لے جائے، ان کو چوری نہ کر لیں، چوری ہونے کا خطرہ ہے۔ یہی حال دین کا بھی ہے کہ قرآن کی آیات ہیں، ان سے استفادہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی آیات سے فال نکال لی، استخارہ نکال لیا اور قسم کھا لی، کسی اور چھوٹے کام کے لیے استفادہ کرتے ہیں، لیکن بہت ہی بڑی عظیم طاقت سے بہت ہی چھوٹا و حقیر استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے ایٹم بم سے استفادہ کیا جائے مچھر مارنے کے لیے، اگر طالبان کو مل جائے تو وہ یہی کام کریں گے، مچھر، بے شعور لوگوں کو کوئی بڑا عظیم منبع مل جائے اس سے یہی حقیر گھٹیا کام کرتے ہیں۔ اگر ایک ہیروئنچی کو پیسہ مل جائے، چیک مل جائے بہت بڑا اور سونا مل جائے تو وہ جا کے اس سے بنگ خریدے گا، چرس خریدے گا، گھٹیا ترین چیز خرید کے لے آئے گا بڑی اعلیٰ اور قیمتی چیز سے۔ اہل دین و مذہب وہ یہی کام کر رہے ہیں، ان کے بھی بہت، ان کے پاس عظیم طاقت ہے لیکن اس سے استفادہ بہت حقیر استفادہ کر رہے ہیں۔ اب جتنی بھی صورتیں ہیں وہ واقعات ہیں قرآن میں اور آیات ہیں، ان کے اندر وہی طاقت کا منبع موجود ہے، ہدایت کا۔ سورہ مبارکہ یوسف میں آیا 40 میں ہے، یہ ماجرا حضرت یوسف کو پہنچا کہ جب حضرت یوسف نے خود خداوند تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار، جو سازش ان عورتوں نے اور مکار عورتوں نے میرے خلاف کی ہے زلیخا کی سربراہی میں، اس مکر سے بچنے کے لیے مجھے جہل زیادہ پسند ہے، گناہ سے بہتر ہے زندان میں چلا جاؤں، اس مکر کا شکار ہونے سے بہتر ہے جیل چلا جاؤں۔ جیل میں جب حضرت یوسف پہنچے وہاں پر ان کے ساتھی تھے 2، اور انہوں نے خواب دیکھے، حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی اور ان کی ہدایت کی، جیل کے ساتھیوں کو جیل میں تبلیغ کی۔ حضرت یوسف نے ان سب کو موحد و خدا پرست بنا دیا۔ آیا 39 میں ہے، یا صاحبای سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے زندانی ساتھیوں، میرے جیل کے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ کئی خدا، کئی رب بہتر ہیں یا ایک خدا وحدہ لا شریک اور خدا واحد قہار بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ، تم کیا کر رہے ہو؟ کس کس کی بتوں کی اور مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ تم جن چیزوں کی تم عبادت کر رہے ہو، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یہ سب
نام ہیں تمہارے ماں باپ نے رکھ لیے ہیں اور تم نے اور تمہارے آبا نے نام رکھ لیے ہیں کہ یہ دیوتا فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ تمہارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جبت ہیں۔ جبت یعنی ایسی بے خاصیت چیز، فرض کریں آپ انگوٹھی بیچنے والے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی انگوٹھی دو کہ رشتہ بھی ہو جائے، بغیر پڑھے ہوئے امتحان میں بھی پاس ہو جاؤں۔ وہ نالی پہ بیٹھا ہوا ہے، گندی نالی پہ انگوٹھوں کی صندوقچی لے کر اور انگوٹھیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں ایک پریشان حال جوان فیل جاتا ہے اور اسے انگوٹھی ایسا پتھر دو کہ جس کے اندر یہ تاثیر ہو کہ ایک تو میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، دوسرا شادی میری ہو جائے، تیسرا نوکری بہت اچھی مل جائے، اور اگر یورپ کا ویزا بھی اسی میں نکل آئے اسی انگوٹھی کے ذریعے تو بہت اچھا ہے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے اس سے، یعنی اس کی بے وقوفی کا ٹیسٹ لیتا ہے کتنا بے وقوف ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام شروع کہاں سے ہوتا ہے، تیرے باپ کا نام کہاں سے شروع ہوتا ہے، باپ کا نام اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، تیرا نام شروع کہاں سے ہوتا ہے، تو پیدا کب ہوا ہے، تاریخ، اس کو خود تاریخ ولادت یاد بھی نہیں ہوتی۔ باہر کہ یہ جب اس کی بے وقوفی کا ٹیسٹ لے لیتا ہے، پھر وہ صندوقچی کھولے گا اور کھول کر اس کے لیے نکالے گا انگوٹھی، اس کو رگڑے گا، پہلے قمیض کے ذریعے، پھر شلوار کے ساتھ، پھر اپنے لباس کے ہر حصے سے اس کو پاک کرے گا، صاف کرے گا چمکا کے، پھر اس کو کہے گا ادھر انگوٹھی آگے کرو، ہاتھ، یہ تیرے سارے درد ٹھیک کر دے گا۔ اب یہ لینے والا یہ زیادہ بے وقوف ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ اگر ان پتھروں میں کوئی تاثیر ہوتی تو اسے گندی نالی پہ بیٹھ کر یہ کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ پتھر اس کو ہی کہیں پہنچا دیتے، ان پتھروں نے اس کو کہیں نہیں پہنچایا، یہ پتھر مجھے کہاں پہنچائیں گے، یہ بے شعور پتھر، بے خاصیت پتھر، یہ جبت ہے۔ جبت انسان ایسی چیزوں سے ایمان رکھے کہ یہ اثر ہیں ان کے اندر جن کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا انسان نے نام رکھ لیا ہے، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، فلاں جگہ جاؤ یہ کام ہوتا ہے، فلاں جگہ جاؤ یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت یوسف نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ جو کچھ تم معتقد ہو اور جن سے تم تاثیر کی توقع رکھتے ہو، یہ بے خاصیت نام ہیں، کچھ تم نے خود رکھے ہیں، کچھ تمہارے آبا نے رکھیں۔ الا اسماء ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ خدا نے ان کو کوئی سلطنت نہیں دی، خدا نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا، کوئی طاقت اللہ نے ان کے اندر نہیں رکھی ہے۔ لیکن اب ان کو اگر مثال دیے آپ کو پتھروں کی تو یہ نہ کہیں کہ آیت کریمہ میں یا حضرت یوسف ان کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ فقط یہ پتھر مورتیاں بے خاصیت ہیں، نہ، دراصل حضرت موسیٰ حضرت یوسف یہ فرما رہے ہیں کہ سلطنت و حاکمیت وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ نے رکھی ہو، جہاں خدا نے نہ رکھی ہو اس کو تم نام بھی دے دو اگر حاکم کا، وہ حاکم نہیں بنتا، وہ جبت ہے، وہ طاغوت ہے، وہ تمہارا بنایا ہوا ہے، تمہارا اور تمہارے آبا کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو کوئی سلطان یعنی سلطنت، حاکمیت و طاقت، عربی زبان میں ہم اردو میں سلطان شخص کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سلطان اس کا عہدہ ہے، سلطان سلطنت یا حکومت خدا نے جس کو نہیں دی اس کو حاصل نہیں ہے، اگرچہ تم نام رکھ لو اس کا، اگرچہ تم کہہ دو کہ اس میں ہے، حکومت ہے اس کے اندر۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ حکومت کا حق کسی کا نہیں ہے، فقط خدا کے پاس ہے۔ اور اللہ نے جس کو سلطان عطا کیا ہے، طاقت و قوت عطا کی ہے، اس کے اندر طاقت ہے۔ جس کو اللہ نے نہیں دی اور تم نے نام رکھ لیا ہے، بس وہ بہت سارے ہیں، تم نے اپنا کوئی کسی کو نام رکھ دیا۔ ابھی آئی روز ہم کرتے ہیں، یہ ابھی بیٹھے ہوئے یہ ہمارا وزیر ہے، یہ ہمارا سفیر ہے، یہ ہمارا صدر ہے، یہ ہمارا وزیر اعظم ہے۔ اب ان کو کیا ہے؟ ان کو طاقت ہے حکومت کی۔ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے ان کو؟ نہ، اللہ نے نہیں دی، ہم نے خود دی ہے، ہم نے اور ہمارے آبا نے دی ہے۔
حضرت یوسف ان جیل کے ساتھیوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے صاحبہ یہ سجن، اے میرے زندانی ساتھیوں، توجہ کریں، یہ زندان عمومی ہے. قرآن نے، وہ ایک زندان تھا چھوٹی سی دیواروں کے اندر، چند قیدی تھے جن میں سے ایک حضرت یوسف تھے، لیکن آیت قرآن اس طرف بخوبی رہنمائی کر رہی ہے ہماری کہ ایسے زندان بہت زیادہ ہیں. پوری ملتیں زندانوں کے اندر ہیں، پوری قومیں زندانوں کے اندر ہیں، اور ان قوموں کے یوسف بھی اسی جیل میں ہیں. ان قوموں میں یوسف بھی رہتے ہیں، پاکیزہ لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن چونکہ قوم ساری زندان میں ہے، وہ بھی اس قوم کے زندان میں اسیر ہیں. اب ان زندانیوں کا کام کیا ہے؟ یوسف بھی زندانی، قوم بھی زندانی. خب کیا کریں؟ ابھی ایک طریقہ یہ ہے کہ زندانی روزانہ منتیں کریں جا کر داروغے کی. داروغہ جیل بان کو کہتے ہیں، جیل کے اس کمانڈر کو جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. روزانہ اس کے جوتے پالش کریں، روزانہ اس کی چاپلوسی کریں، روزانہ اس کی منت سماجت کریں. ادھر سے وکیلوں کو پیسے دیں، ادھر سے ججوں کو پیسے دیں. کسی طرح ہمارا زندانی زندان سے باہر آ جائے. وہ بعض اوقات جج پیسے لے کے چھڑوا لیتا ہے، بسا اوقات وکیل اپنی مہارت سے کر لیتا ہے، بسا اوقات داروغہ جیل سے کسی کو نکال دیتا ہے. لیکن آزادی نہیں کہتے اس کو. ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل ہو جاتے ہیں، چھوٹے جیل سے بڑے جیل میں منتقل ہو جاتے ہیں. خطرناک قیدی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو ایک جیل میں نہیں رکھا جاتا، کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں رکھا جاتا ہے. اگر کوئی فرض کریں یہ کوٹ لکھپت جیل سے باہر نکل آیا ہے اور لاہور کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، یہ احساس نہ کرے کہ میں زندان میں نہیں ہوں. زندان میں ہو، ایک بدتر زندان میں ہو، اس سے بھی زیادہ برے زندان میں ہو. اور اس زندان میں یوسف بھی زندانی ہیں، اچھے لوگ بھی زندانی ہیں. اس زندان میں کیا کریں ہم؟ بجائے داروغے کی منتیں کرنے کے، خود جو یوسف ہیں قوم کے، وہ جن کے پاس پیغام ہے، جس طرح علامہ اقبال نے اپنے پیغام کا نام رکھا یوسف، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بازار میرے یوسف کے لائق نہیں ہیں. عصر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. یہ میرا زمانہ ان چیزوں کا خریدار نہیں ہے، اس کو اور چیزیں چاہیے. اور میرا یوسف یعنی میرا حسین و خوبصورت پیغام، میرا بیداری کا پیغام، وہ اس بازار کے قابل نہیں ہیں. یہاں لوگ اور چیزوں کے خریدار ہیں، بیداری کے خریدار نہیں ہیں. اقبال یوسف ہے اور زندانی. اقبال بھی ظاہر ہے بر صغیر میں ہیں اور اقبال بھی زندانی ہیں، اور اقبال کی قوم بھی زندانی ہے. لیکن اس یوسف کو احساس ہے کہ ہم جیل میں ہیں، زندان میں ہیں. یہ یوسف اقبال جیل بان کی منت نہیں کرتا، انگریز کے بوٹ نہیں صاف کرتا، اس کی چاپلوسی نہیں کرتا، بلکہ اپنے زندانیوں کو کہتا ہے یا صاحبہ یہ سجن، اے میری زندانی قوم، اے میرے زندانی جوانوں، کیا کرنا ہے تم نے؟ تمہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کی پرستش کی نتیجے میں ہماری یہ حالت بنی ہے وہ درست راستہ نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کا حکم مانو و فرمان مانو، تاکہ سارے زندانوں سے باہر آ جائیں. ہم سارے زندانوں سے باہر آ جائیں. علامہ اقبال کا ایک اور کلام ہے فارسی میں، جس میں علامہ اقبال نے پیشنگوئی کی تھی امام خمینی کی. ایرانی جوانوں کے نام فارسی پیغام ہے کہ جوانان عجم ہمچو لال سوزم در خیابانی شما، اے جوانان عجم جانے منو جانے شما، کہ میں تمہاری سڑکوں کے اوپر چراغ گل لالہ بن کر گھوم رہا ہوں اور تمہیں پیغام دینے آیا ہوں. اسی آخر میں جا کر، اس شعر کے آخر میں اقبال نے ان ایرانی جوانوں کو خطاب کیا کہ می رسد مردی کہ زنجیر غلامن شکند. ایک مرد آ رہا ہے جو غلاموں کے پاؤں کی زنجیریں کاٹ کے ڈال دے گا، پھینک دے گا. دیدم من این را از روزن دیوار زندان شما،
جس جیل میں تم قید ہو، یعنی پوری قوم، پوری ایرانی ملت جس زندان میں ہے، اس زندان کی دیوار کے سوراخ سے میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرد آتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، اس قوم میں پیدا ہوگا اور وہ آ کر تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی زنجیروں کو کاٹ کے پھینک دے گا۔ یعنی ایرانی ملت بھی زندانی تھی اور وہاں کے یوسف بھی زندانی تھے، لیکن باقی اور کام کرتے تھے۔ یوسف ملت ایران نے، امام خمینی نے اپنے ساتھی زندانیوں کو کہا، یا صاحبہ یہ سجن، اے میرے جیل، ہم جیل و ہم زندان اور زندان کے قوم و ساتھی، یہ نہیں ہے راستہ۔ ارباب متفرقون، یہ یورپ و امریکہ، یہ نہیں ہے راستہ۔ خدائے وحدہ لا شریک کا راستہ اپناؤ تم، اور ان لوگوں کی سلطنت میں مت رہو جن کو خدا نے حق سلطنت نہیں دیا۔ ان الحکم الا للہ، خود سے ہی ان کو شاہ، شہنشاہ، حضرت ہمایونی، جناب اعلیٰ و جناب والا، ان کو لقب دے کر اور ان کو شاہیوں تک پہنچا کر اور خود ان کے ماتحتی مت کرو تم۔ حکومت اس کی ہے جس کو خدا سلطان دے دے، جس کو اللہ سلطنت عطا کر دے۔ جس کو اللہ نے سلطنت عطا نہیں کی، اس کے من گڑت نام رکھ کر اس کو اپنا سلطان مت بناؤ، اس کو اپنا حاکم مت بناؤ۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ۔ امرا، اس خدا کا حکم یہ ہے جس کو اختیار ہے حکومت کا فقط، کہ ان لا تعبدوا الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو، کسی کی اطاعت مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ استوار و سیدھا دین ہے۔ وہ ٹیڑھا دین ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے، دین قیم نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، قیم یعنی استوار دین، قائم دین، نہ روندا ہوا دین، نہ کہ پائمال دین، نہ کہ طاغوتوں کے زیر سایہ دین۔ حکومت طاغوتی ہو اور اس کے اندر دینی چھوٹے چھوٹے ادارے بنے ہوئے ہوں، یہ دین قیم نہیں ہے۔ یہ مسجدیں اور ان کے اندر جو اعمال ہو رہے ہیں یہ دین قیم نہیں ہے۔ کیوں کہ طاغوت قیم ہے، استوار ہے، کھڑا ہوا ہے، اور دین لیٹا ہوا ہے اس کے سامنے۔ قیم وہ ہوتا ہے جو کھڑا ہوا ہو، قائم ہو۔ اب اس وقت پاکستان میں دین قائم ہے یا جمہوریت قائم ہے؟ جمہوریت قائم ہے، دین کہاں ہے؟ دین لیٹا ہوا ہے، پائمال ہے۔ دین کو لٹا دیا گیا ہے، اور لیٹے ہوئے دین نے اب اپنی اوٹیں اور اپنی جگہیں بنا لی ہیں کہ یہاں میں پناہ گاہ لے لوں۔ جمہوریت کے سائے میں دین لیٹا ہوا ہے، دین تسلیم ہے۔ ذالک الدین القیم، جس میں حکم و حکومت و سلطنت فقط خدا کی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہ ہو۔ اگر یہ حاکمیت اللہ کی نہ ہو، یہ دین قیم نہیں ہے۔ قیم یعنی استوار، سیدھا دین، اور بالکل قائم، جو ٹیڑھا نہ ہو گیا ہو، ٹوٹ نہ گیا ہو، لیٹ نہ گیا ہو، کاٹ نہ دیا گیا ہو۔ وہ درخت جو قائم ہو اور اس کے سائے میں لوگ رہ رہے ہوں، وہ درخت قیم ہے و قائم ہے۔ لیکن وہ درخت جو لوگوں نے کاٹ لیا ہو اور اس کے ایندھن بنا لیا ہو اور اسے ابزار و اوزار بنا لیے ہوں، وہ درخت قائم و قیم نہیں ہے۔ دین قیم خدا نے بنایا ہے، یعنی دین قائم ہو، کہ بعد میں اس کو ذرا واضح کریں گے انشاءاللہ فصل جداگانہ میں۔ ذالک الدین القیم۔ خوب، لیکن حضرت یوسف، یا اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، حضرت یوسف کے اس جو اپنے زندانی ساتھیوں کو آگاہی دی و بیداری، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر نافہم ہیں، اکثر نہیں سمجھتے، اکثر کوشش ہی نہیں کرتے اس نقطے کو سمجھنے کی، آتے ہی نہیں ہیں اس فکر کی طرف، اس راہ کی طرف، یوسفی راہ کی طرف نہیں آتے۔ نمرودی و فرعونی اور جبت و طاغوت کی راہ کی طرف مائل ہیں زیادہ۔ آپ بے شک ان کے سامنے، ان زندانیوں کے سامنے یہ فکر پیش کریں، اکثرہم لا
यअलमून, अक्सर नहीं समझते इन बातों को। ये सबसे बड़ा मसला है, अक्सरियत का न समझना। अलबत्ता यूँ नहीं कि अक्सरियत किसी की बात और कभी भी नहीं समझते, ना, सामरी की बात समझते हैं। अगर यूसुफ बात करे इन जिंदानियों से, वो नहीं समझते। सामरी आकर कहे उसकी बात समझते हैं, वो कहते हैं सारी समझ आ गई हमें। अगर इकबाल बात करे नहीं समझ में आती, सर सैयद बात करे समझ में आती है। अल्लामा इकबाल की फिक्र समझ में नहीं आती, इमाम खुमैनी की फिक्र समझ में नहीं आती, बाकी हर एक की समझ में आती है। बाकी जिस राह पे चलो, अली की फिक्र समझ में नहीं आती, अमीर शाम की आती है, अमर आस की फिक्र समझ में आती है, बनु उमैया की बात समझ में आती है, अली की बात समझ में नहीं आती, वो पल्ले ही नहीं पड़ती। या साहिबा ये सिजन अम्मा अहदुकुमा फयस के रब्बहु खमरा, ए जिंदानियों तुम्हारे साथ होगा क्या, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये जो तुमने ख्वाबें देखी हैं, इन ख्वाबों की ताबीर बड़ी अजीब है, बहुत अजीब है जो तुमने ख्वाबें देखी हैं। तुम्हें सूलियों पे लटकाया जाएगा, तुम्हें फांसियां दी जाएंगी। ए जिंदानी साथियों, बुरा अंजाम तुम्हारी इंतज़ार में है। हज़रत यूसुफ ने उनको आगाह किया, या साहिबा ये सिजन अम्मा अहदुकुमा, तुम में से एक फयस के रब्बहु खमरा, उसे खुदा सैराब करेगा, व अम्मल आखिर फयुसलब, दूसरे को सूली पे लटका दिया जाएगा। फ़ताकुल तैरु मिन रासिही, परिंदे आके नोचेंगे खोपड़ी उसकी, मगज़ खा जाएंगे उसका। क़ुज़ियल अम्रु अल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ्तियान वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिन मिनहुमा, फिर आगे माजरा जारी है। ये एक मोरे था सूरह मुबारक यूसुफ में। सूरह यूनुस ये आया बहुत ही अहम आयत है इस हवाले से कि एक तो अपने मज़मून के लिहाज से, और दूसरा नुक्ता इसमें यह है कि एक बहुत ही मुक़द्दस तरीन हस्ती ने, जिस तरह पहले सूरह तौबा की एक आयत बयान की थी, सूरह तौबा की आयत हज़रत अबू ज़र का नारा था, इनकलाबी नारा, वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ये हज़रत अबू ज़र का इनकलाबी नारा था सरमायादारों के ख़िलाफ़, जिस वजह से अबू ज़र को बहुत तकलीफ़ें उठाना पड़ी व देखना पड़ी। ये आयत जो अभी सूरह मुबारक यूनुस की आयत 35 है, ये इनकलाबी नारा है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। रसूलुल्लाह के बाद पहली इनकलाबी हस्ती जिन्होंने बाकायदा अमली इनकलाब शुरू किया, वो हुकूमत जो कायम हुई थी, जो दीन के मुताबिक नहीं थी, गैर इलाही हुकूमत बनी। उस गैर इलाही हुकूमत को सब ने मान लिया, मुहाजिरों ने मान लिया, अंसार ने मान लिया, कुछ चुप हो गए, खामोश हो गए, कुछ ने समझौता कर लिया। बाहर के किसी ने रद्द अमल नहीं दिखाया, चंद एक मुखालिफ भी थे लेकिन चुप और खामोश। सिर्फ एक हस्ती थी जिन्होंने निकल कर क़याम किया इस गैर इलाही निज़ाम जो बनने जा रहा था, और उसका पहला कदम व पहली ईंट रखी गई थी। उस निज़ाम के ख़िलाफ़ हज़रत सैयदा ने क़याम किया और इस आयत को अपना शिआर करार दिया। ये आयत नारा है, शिआर है हज़रत ज़हरा का। इससे हज़रत ज़हरा का अमल साबित हो जाता है। हमें जो बताया गया कि हज़रत ज़हरा का सारा दुख दर्द एक झगड़ा प्रॉपर्टी का था, बाग का था, वो जो उनकी जायदाद थी, और जिसकी भी जायदाद छिन जाए उसको बड़ा दुख होता है। अब यानी फ़कत जायदाद का दुख था हज़रत ज़हरा को, दीन का, रसूलुल्लाह के निज़ाम का,
اللہ کے نظام کا، ناحق بننے والی حکومت کا اور ولایت کے محجوریت کا، یہ کوئی صرف اپنے پلاٹ کی پرواہ تھی نہ۔ عزیزان یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت زہرا نے وہ جائیداد جو حاکموں نے غلطی کی اور حضرت زہرا کی ملکیت میں فدق لے لیا انہوں نے، اس کو حضرت زہرا نے بہانہ سمجھا اپنے قیام کے لیے، اپنے انقلاب کے لیے، نہ کہ حضرت زہرا کا قیام صرف پراپرٹی جھگڑا تھا اور وہ باغ اگر حضرت زہرا کو واپس کر دیتے تو حضرت زہرا بھی ان کو حاکم مان لیتی اور کہتی کہ تم بہترین ساتھی ہو میرے بابا کے۔ نہ عزیز من، مشکل یہ نہیں تھی۔ یہ باغ پہلے حضرت زہرا کے پاس تھا، اس کا ایک پیسہ بھی حضرت زہرا اپنے گھر میں اور اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی تھیں۔ یہ باغ جب حضرت زہرا کے پاس تھا اس وقت بھی حضرت زہرا کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی درآمد ساری راہ خدا میں صرف ہو جاتی تھی۔ اور یوں نہیں کہ حضرت زہرا کو پراپرٹی کا دکھ تھا، پھر امیر المومنین کو حکومت ملی، اگر صرف پراپرٹی کا ہوتا تو امیر المومنین اپنی حکومت میں واپس لے لیتے کہ یہ تو میرا باغ ہے، رسول اللہ نے دیا تھا حضرت سیدہ کو، اب حکومت میری ہے میں واپس لے لیتا ہوں۔ نہ، یہ باغ کیا تھا اس کو امام ہفتم نے، حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم نے جو غریب کی محنت سے بہت دین سنا ہوا ہے، تاریخ سنی ہوئی ہے، غریب نے محنت بہت کی ہے، سنا ہوا ہے نا، ماجرا سنایا نا آپ کو، ذاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے اور کتاب کا حوالہ دیا، 2 جملے کہا کہ اتنا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں غریب کی اپنی محنت ہے، باقی سارا مضمون غریب کی محنت ہے۔ اور یہ غریب کی محنت ہی آج ہمارا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مذہب ہے، سارا غریب کی محنت ہے۔ رسول کی محنت ہم تک نہیں پہنچی، قرآن کی محنت نہیں پہنچی، حضرت زہرا کی محنت نہیں پہنچی، غریب نے اپنی محنت زیادہ سنائی ہے۔ اب ابھی بھی توجہ کریں، مثلا ایام امیر المومنین ہے، ایام امیر المومنین میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم علی کو رباعیاں سنائیں، قصیدے سنائیں، نوحے سنائیں، مرثیے سنائیں، ہم سنائیں، مولا سنیں اور ہم سنائیں۔ خوب امیر المومنین فرمائیں گے کہ یہ میرے اتنے سینکڑوں خطبے اور اتنے کلام نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے، خوب تھوڑا سا ٹائم اس مجلس میں مجھے بھی دو کہ خطبہ میں بھی سناؤں آپ کو۔ نہ مولا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، سپیکر زیادہ ہیں، آپ کے لیے وقت نہیں ہے، آپ کی مہربانی آپ سنیں ہم کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، غریب کیا کہتا ہے امیر کے بارے میں۔ تھوڑا سا امیر کو بولنے دو غریب کے بارے میں، تاکہ غریب کی بھی عقل ٹھکانے آ جائے۔ چونکہ غریب جب بھنگڑا ڈالا تو امیر المومنین نے کہا کہ تیرے بھنگڑے کا نہ تیرے امیر کو فائدہ ہے نہ تجھے فائدہ ہے، یہ دنیا کی تھکاوٹ ہے اور آخرت کی شقاوت ہے۔ سنایا ہے نا ماجرا آپ کو انبار شہر کا کہ امیر المومنین کے آئے استقبال کے لیے لوگ آگے بھنگڑا ڈالا اور امیر المومنین بہت ناراض ہوئے، غصے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کے احترام میں استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اس کا تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لا ينتفع بہ امراءکم، تمہارا امیر یعنی حاکم، اس کو کوئی فائدہ تم نہیں پہنچا رہے، کوئی مدد نہیں ہے بھنگڑے کے ذریعے سے، اور خود تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ لہذا غریب جو محنت کرتا ہے صرف فیس ہی اس کا فائدہ ہے، سننے والوں کے نعرے واہ واہ اور فیس، یہ غریب کو فائدہ ملتا ہے، لیکن امیر المومنین کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ خوب غریب نے محنت کی، داستان فدق پیش کی اور بالکل اس کو ایک جائیداد کا پراپرٹی جھگڑا بنا دیا۔ اب سنیں امامت کی نگاہ میں فدق کیا ہے۔ امام ہفتم ہارون الرشید کے زمانے میں تھے۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ جو شیعوں کی مدد سے حکومت تک پہنچے ہیں، توجہ فرمائیں، عباسی حکمران شیعوں کی وجہ سے حکومت تک پہنچے ہیں، شیعوں نے ان کو حاکم بنایا ہے۔ ائمہ کی موجودگی میں امام موجود ہیں اور امامت کی موجودگی میں شیعوں نے حزبیں بنائیں اور ریلیاں نکالی اور جنگیں کی، بنو امیہ کو شکست دے کر بنو عباس کو حکومت تک، تخت تک پہنچایا ہے۔ تخت پر اب جب یہ آیا یہ شخص ہارون الرشید، اس نے آ کر ایک سیاسی حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ اعلان کیا، حکومتی اعلان، بنو امیہ کے زمانے میں
بنو امیہ نے لوگوں کا جو کچھ مال لوٹا ہے، جو کچھ غصب کیا ہے، ضبط کیا ہے، وہ لوگ آئیں سارے اور آ کر اپنے نام لکھوائیں کہ ان کا کیا کیا ضائع ہوا ہے اور ہماری حکومت تلافی کرے گی۔ یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ بنو امیہ ظالم ہیں اور ہم عادل ہیں، ہم عوام کے خیر خواہ ہیں، وہ ظالم تھے۔ باہر کے کافی تھا، عوام کو یہی چاہیے تھا۔ عوام آئے، آ کے انہوں نے، کسی نے کہا میری کھیت خراب کی، کسی نے کہا میری بھینس اٹھا کے لے گئے، کسی نے کہا میری بکری لے گئے۔ ہر ایک نے جو کر سکتا تھا جھوٹ سے و سچ سے اپنا نقصان آ کے بتایا، اور ہارون الرشید نے بیت المال سے ان کو درہم و دینار دینا شروع کیے۔ مثلا چیک دینا شروع کیے کہ بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہمارا بندہ مرا، اب یہ لو، آپ یہ معاوضہ لو، چیک دینا۔ اس نے، آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آئے، ہارون الرشید نے معاوضہ دینا، زخمیوں کو اتنا معاوضہ اور مرنے والوں کو اتنا معاوضہ، جن کا مال لوٹا ہے ان کا مالی نقصان ہوا ہے ان کو اتنا معاوضہ، یہ سب کام ہارون الرشید کر رہا تھا۔ امام دیکھ رہے ہیں، امام ہفتم چند دن یہ ماجرا دیکھا، اور پھر ایک دن ہارون الرشید کو کہا کہ ہارون، تو سب کو ان کا لٹا ہوا مال دے رہا ہے، ہمارا لٹا ہوا مال ہمیں کیوں نہیں لوٹاتا؟ ہارون بھی تیز تھا، سمجھدار تھا، چالاک، کہنے لگا کہ آپ کی مراد فدق ہے، جس کو ہم فدق کہتے ہیں لوکل لہجے میں، کہ فدق ہے یا فدق ہے؟ کہا ہاں وہی میری مراد ہے۔ تو فوراً ہی، اب درباری بھی بیٹھے ہوئے تھے، سرکاری افیسر، بیوروکریٹ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں ڈھینگ ماری اس نے کہ آپ مجھے اس کی حدود بتائیں کہ کتنا ہے، رقبہ بتائیں کہاں سے کہاں تک ہے، میں ابھی حکومتی فرمان صادر کرتا ہوں اور آپ کو فوراً فدق واپس ہو جائے گا۔ امام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، سنو، مجھے یاد ہے، پٹواری کی ضرورت نہیں ہے فدق بتانے کے لیے، میں خود بتاتا ہوں آپ کو۔ امام نے فرمایا کہ فدق مشرق سے ہندوستان ہے اس کی حد، مغرب سے سمندر ہے اس کی حد، جنوب سے مثلا افریقہ ہے اس کی حد، شمال سے فلاں ہے اس کی حد۔ جب اس نے یہ حد سنی فدق کی تو سمجھ گیا، کہنے لگا کہ مراد آپ کی مملکت ہے ساری، یہ ساری سلطنت ہے جو اسلامی سلطنت یا مسلمان سلطنت ہے؟ امام نے فرمایا ہاں یہی فدق ہے ہمارا۔ تو فوراً کہنے لگا کہ اگر یہ آپ کو دے دوں میرے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ امام ہفتم کی نگاہ میں، امامت کی نگاہ میں، فدق پراپرٹی جھگڑا نہیں ہے، سیاسی جھگڑا ہے، الہی جھگڑا ہے، خدائی و قرآنی جھگڑا ہے، نہ کہ اپنے ذاتی مال کی خاطر بی بی باہر نکلی ہیں۔ اگر آج یا لاہور میں یا کراچی میں یا کسی جگہ کسی کی کوٹھی پہ قبضہ ہو جائے، آج دن ہو رہتے ہیں، وہ پہلے تو مرد بھی نہیں آتے، وہ قبضہ ہو گیا، خصوصاً کوئی عورت باہر نہیں آتی پراپرٹی لینے کے لیے۔ وہ حضرت زہرا کو اور معاذ اللہ کسی چیز کا احساس نہیں تھا کہ دین خدا پہ عمل نہیں ہو رہا، حکومت نہ حق ہو گئی، ولایت سے منہ موڑ لیا لوگوں نے، رسول اللہ کا فرمان ٹھکرا دیا، کسی چیز کو نہیں اٹھایا آواز، صرف پراپرٹی کی آواز اٹھائی۔ یہ نہیں تھا، بلکہ یہ فدق ایک کمزوری تھی اس زمانے کی حکومت کی۔ یہ انہوں نے کمزوری دکھا کر در حقیقت موقع فراہم کیا، فرصت فراہم کی حضرت زہرا کو، اور یہ حضرت زہرا کی بصیرت اعلیٰ تھی کہ انہوں نے فوراً ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اپنا قیام شروع کیا۔ کیا بتانے کے لیے کہ یہ نظام جو قائم ہوا ہے یہ الہی نظام نہیں ہے، اور الہی نظام کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ خاموشی بھی، یعنی اس نظام کے اندر خاموشی بھی جرم ہے، اس کا ساتھ دینا بھی جرم ہے، ایڈجسٹمنٹ بھی غلط ہے، تعاون کرنا بھی غلط ہے، یہ نظام درست نہیں ہے۔ اب ممکن ہے آپ کے ذہنوں میں اب حضرت زہرا کے بجائے آتا ہوگا پھر علی علیہ السلام کیوں چپ تھے، چونکہ آپ عموماً حاشیے میں زیادہ نکل جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ چڑھنے کی زیادہ کوشش۔ ابھی امیر المومنین کا عمل بیان کروں گا کل انشاءاللہ، کل شب شہادت ہے مولا کی۔ آج حضرت زہرا کا عمل سنیں آپ، یہ انقلاب حضرت زہرا۔ حضرت زہرا نے قیام کیا اور آواز اٹھائی، اور تنہا آواز تھی مدینے میں،
اور کوئی آواز نہیں اٹھی. امیر المومنین بھی بعض وجوہات کی وجہ سے قیام نہیں کیا حضرت نے. حضرت زہرا نے قیام کیا اور اس قیام کے لیے 2 خطبے دیے. ایک خطبہ حکومتی اہلکاروں کے سامنے، حکمرانوں کے سامنے، اور ایک خطبہ انصار کی عورتوں کے سامنے. انصار کی عورتوں کو پہلے حضرت نے قبول نہیں کیا، کہا کہ میں اب کسی سے بھی بات نہیں کروں گی، ناراض ہوں سب سے. لیکن ان لوگوں نے اصرار کیا، خواتین نے، کہ ہم آنا چاہتے ہیں آپ کے خدمت میں، بارگاہ میں. حضرت راضی ہوئیں، یہ خواتین گئیں اور حضرت نے ان کے سامنے خطبہ بیان کیا. روایات میں ہے کہ ایک کوہرام عورتوں کے اندر برپا تھا، روتی ہوئی، چیختی ہوئی حضرت زہرا کے حجرے سے باہر آئیں اور اپنے گھروں میں جا کر اپنے مردوں کی سرزنش کی. انہوں نے لعنت کی، انہوں نے، ان عورتوں نے، کہ تم نے کیا غلط کام کیا ہے کہ حضرت زہرا کا دل دکھایا ہے تم نے. باہر کیف، یہ اصل ماجرا تھا. وہ خطبے کے اندر حضرت زہرا نے جو دلائل اپنے پیش کیے اور لوگوں کو متوجہ کیا اور الہی نظام کے لیے قرآن مجید کی بعض آیات کو پیش کیا، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، سورہ مبارکہ یونس آیا 35 ہے. توجہ فرمائیں. غریب کی محنت نہیں بلکہ حضرت زہرا کی محنت یہ تھی. قل، اے رسول ان کو بتا دیں. یہ بھی اعلان کرنے والی بات ہے، یہ اوپن بات ہے، سب کے سمجھنے کی بات ہے. قل یعنی سب کو سنائیں، سب کو بتائیں، و سب کو سمجھائیں کہ یہ الہی و دینی موقف ہے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق. یہ جو تم نے شریک بنا لیے ہیں، پارٹی بنا لی ہے اور پارٹنر بنا لیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی حق کی ہدایت کرنے کے قابل ہے؟ کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت کر سکے، قوم کی رہنمائی کر سکے؟ کہ یہ جو تم نے چن لیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، نظام الہی کو چھوڑ کر، جن افراد کو تم نے چن لیا ہے، ان میں صلاحیت ہے ہدایت کے لیے، حق کی طرف رہنمائی کرنے کی؟ یہ شرکا جو تم نے اکٹھے کیے ہیں، یہ لوگ جو تم نے چن لیے ہیں، پہلے عقل سے کام لیا ہے تم نے؟ ان میں سے کسی کے اندر صلاحیت ہے کہ لوگوں کو، قوم کو ہدایت کر سکے، مسلمانوں کو ہدایت کر سکے، رہنمائی کر سکے؟ قل، اے رسول نے کہہ دیں، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق. کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استفہامی انکاری، یعنی سوال انکار کے لیے، کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے ان کے اندر جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے. قل اللہ یہدی للحق. اے رسول اعلان کر دیں، یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے کوئی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. اللہ کے پاس طاقت ہے، وہ حق ہے ہدایت کا، حق کی جانب، حق کی طرف، حق کی راہوں پر، وہ حق کی خاطر فقط خدا ہدایت کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. یہ حصہ حضرت زہرا نے آیت کا اپنے خطبے میں بیان فرمایا اور استدلال کیا. افمن یہدی الی الحق، جو حق کا ہادی ہے، جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، جس کو نظام ہدایت معلوم ہے، جسے اللہ نے نظام ہدایت عطا کیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے حاکمیت کا، وہ زیادہ حقدار ہے کہ قوم کی زمام سنبھالے. امن، یا وہ شخص، امن احق ان یتبع. توجہ فرمائی. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے خدا کی طرف سے جس کو ہدایت ملی ہے اور جو لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حق ملا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اطاعت کا، پیروی کا، اور اس کو حاکم مانا جائے، یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود ہدایت رکھتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی دوسرا آ کر اس کو ہدایت کر نہ دے. جو فاقد ہدایت ہے، جس کے پاس ہدایت خود موجود نہیں ہے، اس کو حاکم چن لینا یہ بہتر ہے، یا جس کو خدا نے ہدایت عطا کر دی ہے اور اس کے پاس ابھی نظام ہدایت ہے، وہ اللہ نے اس کو حق بھی دے دیا ہے، وہ زیادہ لائق ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، یا یہ زیادہ حقدار ہے؟ افمن یہدی الی الحق
احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ جو ہدایت رکھتا ہی نہیں ہے جب تک اسے ہدایت کر نہ دی جائے، ورنہ خود سے فاقد ہدایت ہے۔ فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہوا ہے، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو، یہ کیسے ناحق فیصلے و کیسے غلط فیصلے و کیسے ظالمانہ فیصلے تم نے شروع کر دیے ہیں کہ جو زیادہ سزاوار ہے، جو زیادہ حقدار ہے، جو زیادہ لائق ہے اتباع کا، جس کی اتباع کی جائے، اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چل گئے ہو۔ جو فاقد ہدایت ہے، اگر اس کو ہدایت نہ کی جائے ورنہ اس کو خود سمجھ میں ہی نہیں آتی کروں میں کیا۔ یہ کیسے فیصلے ہیں، سرزنش ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے۔ مالکم کیف تحکمون، یہ حضرت زہرا کا شعار تھا اپنی قیام انقلابی کے لیے۔ یہ آیت پراپرٹی کا جھگڑا نہیں بتاتی، سیاسی بتاتی ہے کہ حاکم کون ہو، وہ جو ہدایت کرتا ہے حق کی جانب اور اللہ کی طرف سے ہدایت رکھتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، یا وہ حقدار ہے جو ابھی ہدایت پائی ہی نہیں اس نے، لیکن آپ نے کسی وجہ سے اس کو پارٹی فیصلہ کر کے اس کو آگے کر دیا، قوم کا رہنما بنا دیا۔ یہ زیادہ لائق ہے، وہ یہ زیادہ حقدار ہے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ وہ لوگ جو خود ہدایت نہیں رکھتے، فاقد ہدایتیں، ان سے حق لے لیا گیا ہے اور ان کو حاکم بنانے و رہبر بنانے کے فیصلوں کو مذمت کی گئی ہے کہ جب بھی کسی نالائق نااہل کو آپ اہل کی جگہ بناؤ گے، قرآن کی یہ آیت اس قوم کی، اس جرگے کی، اس حزب کی مذمت کر رہی ہے۔ مالکم کیف تحکمون، یہ کیسا غلط فیصلہ ہے جو تم نے کیا ہے، کتنی غلط رائے ہے جو تم نے دی ہے، جس سے حق کو تم نے پنہان کر دیا اور باطل کو تم نے حق پر غلبہ عطا کر دیا ہے۔ یعنی طاغوتیت غیر الہی نظام کو تم نے اپنے فیصلوں کے ذریعے سے اور اپنے اقدامات کے ذریعے سے مضبوط کر دیا ہے، اور حق کے نظام کو، حق کے حاکم کو و حق کے والی کو تم نے کمزور کر دیا ہے، لوگوں کو اس سے دور کر دیا ہے۔ مالکم، کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو، کیا ہو گیا تمہاری فہم کو، کیا ہو گیا تمہاری سوچوں کو، کیسے فیصلے تم نے ظالمانہ فیصلے شروع کر دیے ہیں قوم کے حق میں و مسلمانوں کے حق میں۔ یہ آیہ کریمہ اتنی صریح و واضح ہے کہ غیر الہی نظام قائم کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں بنتا، اسے دوری و اگر کوئی کرے قابل سرزنش و قابل توبیخ ہے از نظر قرآن کریم، و خصوصاً یہ آیت، اس کا یہ معنی ایک معصوم کی سیرت سے تائید بھی ہو جاتا ہے کہ حضرت زہرا صاحب عصمت کبریٰ حضرت نے اپنے قیام و انقلاب میں اس آیت کو پیش کر کے بتایا کہ قرآن بھی اس کو قبول نہیں کرتا، تمہارے فیصلوں کو، قرآن کے خلاف فیصلہ کیا ہے تم نے کہ غیر الہی نظام تم نے بنا لیا، قومی نظام، قومی حکومت قائم کرنا چاہ رہے ہو، جرگے و پنچایت سے و ووٹوں سے تم نے حاکم انتخاب کر لیا ہے، جبکہ حاکم اللہ کی طرف سے منصوب ہونا ہے، الہی حکومت کے لیے تمہیں کہا گیا تھا۔ خوب اس کے علاوہ بھی آیات ہیں۔ آج کوشش تھی یہ فصل ختم ہو جائے، لیکن بات دیر سے بھی شروع ہوئی ہے، وہ ظاہراً موسم بھی نامناسب ہے، باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد